تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ امید ہے کہ تجوید کے قواعد آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور آپ تجوید کے مطابق قرآن شریف کو پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو سے اگر فائدہ ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ للفقراء، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور یہاں پر مد متصل ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہے۔ مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فقراء الذین، ذال کو باریکی کے ساتھ، لذین لذین نہیں، لذین احصروا، صاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را بے پیش ہے۔ احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کا لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ سبیل اللہ لا یستطیعون، طا کو پر پڑھیں گے کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو طا کو پر پڑھیں گے۔ عین کو حلق سے ادا کریں گے، عون ضربا، یہ ضاد کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے۔ با، اس میں اخفا ہوگا تنوین میں کیونکہ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو تنوین میں اخفا کریں گے۔ فی الارض، را کو پر پڑھیں گے یہاں پر کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے علامت ہے زا، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے، اگر ٹھہر جائے تو اجازت ہے اور نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ جب ٹھہریں گے تو یہ ضاد کی جو زیر ہے یہ سکون سے بدل جائے گا۔ دیکھیے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ ہا کو حلق سے ادا کریں گے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر مد دیکھیے مد متصل ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من التعفف، تعفف، دیکھیے تعفف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر علامت جیم ہے، جیم ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، تو یہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، تعرفهم، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ ہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو میم، تو یہاں پر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اس کو غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، اس طرح۔ لا يسألون الناس الحافا، لا يسألون، یہاں پر نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا، ناس الحافا، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھا جائے گا۔ لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔
वमा तुनफ़िक़ू, यहाँ पर नून साकिन के बाद फ़ा हरूफ इख्फ़ा में से है तो नून में इख्फ़ा करेंगे। क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि क़ाफ़ हरूफ मुस्तालिया में से है। मिन खैरिन, नून में इजहार होगा क्योंकि नून साकिन के बाद खा हरूफ हल्की में से है तो नून में इजहार होगा, नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। खा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि खा हरूफ मुस्तालिया में से है। रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, और तनवीन के बाद फ़ा हरूफ इख्फ़ा में से है तो तनवीन में इख्फ़ा भी करेंगे। फ़इन्नल्लाह, नून मुशद्दद है, नून में गुन्ना होगा, और अल्लाह कलाम को पुर पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह कलाम से पहले ज़बर है। बिही अलीम, आइन को हलक से अदा करेंगे। अलीम, अब यहाँ पर देखिए वक्फ़ कर रहे हैं तो मीम की जो दो पेश की तनवीन है वो सुकून से बदल जा रहा है, और यहाँ पर हर्फ मद या है, हर्फ मद के बाद सुकून वक्फ़ की वजह से है तो यहाँ पर मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है, तूल ऊला होता है, फिर तवस्सुत, फिर कसरे का मरतबा होता है। वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، کہ الذین، ذال کو باریک پڑھیں گے کیونکہ ذال کو باریک ہی پڑھتے ہیں، لذین اس طرح۔ ينفقون، نون میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو نون میں اخفا کریں گے، اور قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اموالہم، دیکھیے میم ساکن کے بعد با ہے تو میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ ہم باللیل والنہار، نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے، اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ سرًا، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر دو پیش ہے، دو زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے واو ہے، حروف یرملون میں سے یا یومن میں سے واو ہے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ سرًا وعلانیۃ، یہاں پر تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو تنوین میں اخفا کریں گے۔ فلہم اجرہم، جیم میں قلقلہ کریں گے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ عند ربہم، نون میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے۔ ربہم، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را میں کے اوپر زبر ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولا خوف، خو کو پر پڑھیں گے کیونکہ خو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خوف، دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے حروف حلقی میں سے تو یہاں پر اظہار ہوگا، فا کی تنوین کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے۔ علیہم ولا هم یحزنون، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، زا کی آواز سخت ہوتی ہے۔ نون، یہاں پر دیکھیں نون کے زبر جو ہے وقف کی وجہ سے سکون سے بدل جا رہا ہے تو یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ واو اس سے پہلے واو حرف مد ہے۔ تو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الذين، ذال کو باریک پڑھیں گے، الذين يأكلون، حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ میں جھٹکا لگا کے پڑھیں گے۔ یأکلون الربا، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ با کے اوپر کھڑا زبر ہے، با کو کھینچ کر پڑھیں گے اور اس واو کو نہیں پڑھا جائے گا، ربا اس طرح پڑھیں گے کیونکہ واو میں کوئی حرکت نہیں ہے۔
لا یقومون، قوف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے. یقومون الا کما یقوم الذی، قوف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے. لذی، ذال کو باریک پڑھیں گے. یتخبطہش، یہاں پر خو کو پر پڑھیں گے، تو کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. تو الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ٹھیک ہے، شیطان، تو کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور مس، یہاں اسے مس پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك، ذال کو باریک پڑھیں گے اور نون مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا. قولو، قوف کو پر پڑھیں گے، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور یہاں پر دیکھیے مد، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے اور 3 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا اولا ہے. انما، دیکھیے نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا. بیع، مثل، سا کو باریک، مثل الربا، را کو بھی باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. با کو کھینچ کر پڑھیں گے اور یہ واو کو نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر میم علامت وقف لازم کی ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. وَأَحَلَّ، ہا کو حلق سے ادا کریں گے اور اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے. بیع، عین کو حلق سے ادا کریں گے. وحرم، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے. ربا، را کو باریک پڑھیں گے، با کو کھینچ کر پڑھیں گے، واو الف کو نہیں پڑھا جائے گا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن، نون میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفا میں سے ہے تو نون میں اخفا کریں گے. یہاں پر مد متصل ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہے یہاں پر. موعظۃ، غا کو پر پڑھیں گے، غا حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یرملون میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. من ربہ، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں. من ربہ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را مشددہ کے اوپر زبر ہے. فانتہا، نون میں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے. فلہ ما سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأمره، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا جائز ہے اسے اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا اولا ہے. الی اللہ، اللہ کلام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. ومن، لیکن نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو نون میں اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. فَأُولَئِكَ، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا. مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اصحاب النار، نون مشدد ہے، نون میں غنہ کریں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را یہاں پر وقف کی وجہ سے را کے اوپر سکون آ جا رہا ہے تو را ساکنہ سے پہلے زبر ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. خا کو پر پڑھیں گے کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہم فیہا خالدون.